یہ ہے کہ تمیز اور مسلمان دو الگ الگ چیزیں ہو گئی ہیں. تمیز اور مسلمان کیا ہو گئے ہیں؟ یہ طریقہ بہت خطرناک ہے. اس سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. اس سے آپ کا امیج دنیا کے سامنے، پاکستان کا امیج کتنا خراب ہو گیا. یہ عمل دھیلے کا بھی نہیں ہے، عمل جو ہے نا دھیلے کا بھی نہیں. اور ان چیزوں میں آپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. ایک کچھ پچھلے سال کا واقعہ، اس کی زبان سے غلطی سے ایک لفظ نکل گیا، اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی بیچارے کو، لوگوں نے پکڑ کے آن دا اسپاٹ جان سے مار دیا. یار سر پہ ٹوپی ہے، اس کے داڑھی ہے، وہ کیوں نبی کی گستاخی کرے گا؟ لیکن لوگ موقع بھی نہیں دیتے سمجھ. جنید جمشید کا حشر کیا کیا ہے؟ بیچارہ سنگر گانے بجانے چھوڑ کر اسلام کی طرف آیا ہے، اور آنے کے بعد اس نے کچھ بیچارے نے بیانات کرنا شروع کیے. اس کو نہیں اتنا نالج تھی، اس نے ایک زبان، اس کو ایسا ڈپریشن دی ہے نا. وہ اگر وہ مسلم نہ ہوتا نا، نیک نہ ہوتا، تو شاید خودکشی کا راستہ اختیار کرتا. وہ اتنی ٹینشن دی ہے اس کو. ابھی دیکھو نا کوئٹہ میں بندہ مار دیا، پتہ ہے؟ توہین رسالت پر پبلک نے کیس کیا ہوا ہے، بندے پر الزام لگا کہ اس نے نبی کی توہین کی ہے. اس کو پبلک نے پکڑا، پولیس نے آ کے بچایا، تھانے میں گئی، بھئی کیس کریں گے اس کے اوپر. تھانے میں پولیس نے مار دیا اس کو، کسی پولیس والے نے. اب مجھے نہیں پتا اس نے توہین کی تھی یا نہیں کی تھی، اس پہ تو میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا کیونکہ میرے علم میں نہیں. لیکن اصولی طور پر ایک بات یہ ہے کہ پاکستان میں جب ایک لا بنا ہوا ہے تو اس لا کو فالو کرنا چاہیے نا. جج ہی تو ججمنٹ کر سکتا ہے کہ یہ شخص دماغی توازن ٹھیک تھا یا دماغی توازن ٹھیک نہیں تھا. ہو سکتا ہے کی ہو اس نے، میں اس کو فیور نہیں کر رہا، لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سیالکوٹ میں جو بندہ مار دیا اس نے تو توہین بھی نہیں کی تھی، اس کو تو ایک اسٹیکر اس نے پھاڑا ہے. اس کو کیا پتا اس میں حسن حسین کا نام لکھا ہوا ہے، کسی صحابی کا نام لکھا، اس بیچارے کو کیا پتا یار. اور اگر پتا بھی ہو تو ادب اور توہین ہر قوم میں. دیکھو سعودی عرب میں آپ نے دیکھا ہوگا قرآن زمین پہ رکھ دیتے ہیں مسجد کی. میں نے عربی سے بولا یہ کیا کرو، کہہ رہے ہیں پاک ہے. ان کے ہاں ادب کے معیارات الگ ہیں. اردو زبان جو ہے نا یہ ادب میں بہت آگے ہے. پنجابی میں جو چیز تمیز ہے وہ اردو میں بدتمیزی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کا پنجابی میں اگر بات کر رہی ہو نا بیوی شوہر سے، خاندان اس طرح سے اسٹائل ہو، وسیم اس طرح بات کر رہی ہو شوہر کا نام لے کے، کوئی بات نہیں، محبت ہے. یہ کیا سمجھے جائے گی؟ بے تکلفی. اردو میں کری وسیم تم لیٹ کیوں آ رہے ہو، تو بیوی کیا سمجھی جائے گی بھائی؟ بدتمیز. اردو میں آپ جناب آئیے، اردو میں بہت سارے اسٹیپ ہیں. تبھی تو کہتا ہوں اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو اللہ کے بندو. اپنے بچوں کو انگلش تو یہاں خود ہی آ جائے گی، اردو نہیں. تمیز کس میں ملے گی آپ کو؟ تمیز کے لیے اردو. شاعر نے شعر کہا، مجھے پورا شعر یاد نہیں لیکن اس کا تھوڑا تھوڑا یاد ہے، اللہ کرے وزن صحیح نکل جائے اس کا. کہ وہ کہا ہے نا کہ پتہ نہیں پہلا مسئلہ یاد نہیں آ رہا، میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھا دیتا، کچھ اس طرح کے شعر ہے اس کا. کسی کو پہلا مصرع یاد ہو تو بتائے کہ پتہ نہیں تمیز کسے کہتے ہیں، محبت کسے کہتے ہیں، تجھے بتا دیتا میرے بس میں اگر ہوتا تجھے اردو سکھ. یعنی تمیز سکھانے کے لیے صرف اردو سکھانا ہی کافی ہے. میں ایک جگہ گیا، کہیں میاں بیوی کا جھگڑا تھا اور ایجڈ تھے دونوں میاں بیوی، خالص اردو اسپیکنگ تھے. میں ان کے ہاں گیا نا جھگڑا نمٹانے کے لیے، اور بڑے انڈیا سے ان کا تعلق تھا، شاید لکھنؤ سے ہوگا. لڑ کیسے رہے ہیں میرے سامنے، مفتی صاحب دیکھیے ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا کچھ خیال کیا کریں، بچے بڑے بڑے ہو گئے ہیں اور ابھی تک ان کو اس کی توفیق نہیں ملتی. ہم گھر میں آتے ہیں ہمیں یہ چائے کا نہیں پوچھتی، یہ لڑائی ہو رہی ہے. بیگم صاحب آگے سے کہہ رہی ہیں ہم تو ان کا خیال کیے ہیں، بیسیوں دفعہ کیے ہیں، یہی نہیں. میں نے کہا یار یہ مجھے بھی ڈانٹو بھائی، اتنا مزہ آ رہا ہے یار، مجھ سے بھی لڑو. یہ تو لڑائی زبردست. اور پنجاب میں ایسی ہو سکتی ہے؟ میں نے ایک دفعہ بیان کیا نا، وہ آپ لوگ دوسری شادی نہ کریں، کرنا ہو تو اپنی ذمہ داری پہ کریں. ہمارے ایک دوست نے کیا کی، پنجاب میں کہیں بیگم سے جھگڑا ہوا تو میں نے ان سے کہا، وہ جھگڑا بہت خطرناک چل رہا تھا نا، بالکل بہت ہی مسائل کھڑے ہو گئے تھے ان کے لیے. تو میں نے کہا کہ بھائی اچھا وہ حقوق ادا کر رہے تھے،
بعض دفعہ غلطی بیوی کی طرف سے ہوتی ہے, بعض دفعہ شوہر کی طرف سے ہوتی ہے. ان کے کیس میں بیوی کی طرف سے غلطی تھی. اچھا, سسر بار بار انوالو ہو رہے تھے ان کے معاملات میں. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا اپنے سسر کو بولو ایسی کی تیسی, یعنی کیوں ہمارے معاملات میں آ رہے ہو, میری بیوی میرا گھر, تم کیوں بیچ میں, ساس تھی یا پتہ نہیں سسر تھے. کہہ رہے مفتی صاحب فیصل آباد کی پنجابی میں ایسی کی تیسی کچھ بھی لفظ ہی نہیں ہے, یہ کوئی بھاری بھرکم سی کوئی چیز بتاؤ, سمجھ رہے ہیں. کہہ رہے میں اپنے سسر کو بولوں گا آپ کی ایسی کی تیسی, آپ کیوں ہمارے معاملات میں. وہ تھینک یو, شکریہ آپ کا یار, آپ نے مجھے رسپیکٹ دی. کہہ رہے یہ فیصل آباد کی پنجابی ہے, اس میں ایسی کی تیسی کوئی لفظ ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا میں کیا گالیاں سکھاؤں گا آپ کو, سسر بھی تو ہے نا بھائی. تو ہر قوم کا ادب تمیز کا معیار دوسرے سے, ایک ہی زبان میں ایک لفظ بدتمیزی نہیں سمجھی جاتی. دوسری دیکھو, اردو میں آپ تم سے بات کرو, ابا کو تم بولو, برا ہے. انگلش میں یو بولو گے نا, آپ ابا سے یو میں بات کرو گے تو ابا تھوڑی برا لگے گا بھائی, سب کو یو ہی چلتا ہے, مارکیٹ میں کیا ہے یو ہی ہے. تو ہر زبان کا ادب کا معیار, اردو میں بہت زیادہ ادب ہے نا. جیسے اردو میں آپ کہتے ہو کہ لو, اس میں تھوڑی سی بدتمیزی ہے. اس سے تھوڑا آپ ادب زیادہ ڈالنا چاہتے ہو, لیں, لیں میں کیا ہے, آپ یہ لیں. تیسرے نمبر پہ لیجئے, چوتھے نمبر پہ لیجئے گا. اور اگر اس میں محبت کا تڑکا لگانا ہے, لیجئے نا. کیا خیال, کھائیے نا. آدمی کہتا ہے یار چرس بھی کھلا دے, کیا خیال ہے بھائی. یہ تمیز آپ کو کسی اور زبان میں نظر, اس لیے بھائی اردو سے رشتہ جوڑ کے رکھو. آپ کے کلچر کی امین ہے اردو زبان, اور مذہب کی بھی امین ہے. اردو سے رشتہ ختم تو مذہب سے رشتہ ختم. ہاں, وہ سیالکوٹ کا میں سنا رہا تھا کہ بھائی ہر قوم میں بے ادبی کا معیار دوسرے سے مختلف. گوروں کے ہاں کوئی اسٹیکر پھاڑ کے زمین پہ ڈال دینا بے ادبی نہیں. میں جرمنی میں گیا ہوں تو یہودیوں کے گھر کے باہر نیچے روڈ پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اس پہ پاؤں بھی آ رہے ہیں. اب ہمارے ہاں کوئی بولے گا استغفر اللہ, نام آ رہا ہے, وہ ان کو اس کو بے ادبی محسوس نہیں ہوتی بھائی. وہ کہتے ہیں اس میں کیا ہے. تو ہر قوم میں ادب کا کلچر دوسرے سے مختلف. لیکن آپ دیکھو سیالکوٹ میں ہوا کیا ہے اس بیچارے کے ساتھ, ایسے اسٹیکر اس نے پھاڑا ہے, اس کو کیا پتہ, پکڑ لوگوں نے مار دیا اس کو. تو اس سے مذہب کی خدمت نہیں ہوگی. جو کوئٹہ میں واقعہ ہوا اس کے بارے میں تو مجھے تحقیق نہیں ہے, لیکن بالفرض اگر گستاخی کی بھی ہے, بھئی عوام کی ذمہ داری ہے کیس جو تھانے میں دیں اس کو. اچھا, لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں, نہیں یہ ہم نہیں چھوڑیں گے, یوں نہیں. بھائی جب آپ پہ آئے گی نا پتہ چلے گا. بہت سے لوگوں نے ایسی بڑی بڑی باتیں کی ہیں, ان کے منہ سے کوئی غلطی سے لفظ غلط نکل گیا. غلطی ہر انسان سے ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح ہے, بخاری مسلم کی حدیث ہے, کہ بس یہ کر کے میں بیان کو سمیٹتا ہوں, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص نہیں, بلکہ آپ نے ایک مثال دی کہ ایک شخص جس کا مال اسباب گم جائے اور اس کو اب یقین ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا, میری موت ہے, اچانک مل گیا, تو اس کو اتنی خوشی ہوئی, اس نے خوشی میں کہا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. فرمایا اخطأ من شدت الفرح, خوشی میں اس کی زبان سے غلط جملہ نکل گیا. تو یعنی آپ اس کی خوشی کی کیفیت بیان کر رہے ہیں, اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا, تو نے مجھ پر اتنا احسان کیا. تو نبی نے تو یہ نہیں کہا کہ اس نے خوشی میں گستاخی کی ہے, بلکہ بتایا کہ اتنا خوش تھا کہ الٹا جملہ کہہ گیا. میں کہتا ہوں اگر ہم میں سے کوئی وہاں ہوتا, وہ خوشی میں کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا, فوراً ریکارڈ ہوتا, تھانے جاتے, پولیس والے سے کہتے ایف آئی آر کاٹ, تیرا باپ بھی ایف آئی آر کاٹے گا, نہیں کاٹے گا تو ہم تجھے کاٹیں گے. پولیس والا دباؤ میں ایف آئی آر کاٹتا, کیس چلتا کورٹ میں, کورٹ کے باہر لوگ, یہ سب ہو رہا ہے, یہ ہوائی بات نہیں ہے. میں وکلا سے بھی ملا ہوں, وہ کہتے ہیں سب ہو رہا ہے. تو اب کیا ہوگا, کورٹ میں کیس چلے گا, لاکھوں لوگ انتظار کر رہے ہوں گے کیا فیصلہ ہوتا ہے. اگر جج نے بری قرار دے دیا, بھائی یہ تو بیچارے کی زبان سے غلطی سے نکلا یہ لفظ, جج کی ایسی کی تیسی, پبلک نہیں چھوڑے گی جج کو. جج بھی مجبور ہے کہ نہیں بھائی اس پہ توہین کا کیس ڈالنا ہے.
ہوتے 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 جب سپریم کورٹ تک جائے گا, سپریم کورٹ ججمنٹ کرے گی, اس کے بعد سپریم کورٹ کے کوئی نہ وہ ماموں لگتا ہے نہ وہ چاچو لگتا ہے, صحیح ہے نا. سپریم کورٹ کو نہ اس کو سزا دینے میں کوئی فائدہ ہے نہ اس کو بری قرار, لیکن سپریم کورٹ کا جج نیوٹرل ہو کے جب تحقیق کرے گا, یار نہ اس پہ پوری گواہیاں بنتی ہیں, نہ یہ پتا چل رہا ہے کہ اس کا دماغ کام کر رہا تھا نہیں کر رہا تھا. شک کا فائدہ ہمیشہ کس کو دیا جاتا ہے؟ پوری دنیا میں لا ہے, مجرم کو دیا جاتا ہے جب تک یقینی ثابت نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کے جج نے اگر بری قرار دے دیا نا تو اس جج کی ایسی کی تیسی. تو یہ ہو رہا ہے ہمارے کنٹری میں. ہمیں ایسے جذباتی مسلمان نہیں چاہیے, نہ ہمیں غیرت لیس مسلمان چاہیے, نہ ہمیں ایسے جذباتی چاہیے. اعتدال ہر چیز میں کیا ہوتا ہے؟ لا سے آگے نکلنے کی کوشش بولو مت کرو آپ. تو اس سے نقصان کیا ہوا کہ یا تو بین الاقوامی دباؤ آئے گا, قانون چینج ہو جائے گا, یا پھر یہ نتیجہ نکلے گا کہ بہت سارے بے گناہ لوگ مارے جائیں گے. جس کو ٹھڑک, کچھ صحیح کیسز بھی ہیں, مجھے نہیں پتا اس کیس کا کہ یہ صحیح ہے نہیں ہے, جب تک میری تحقیق نہ ہو میں اس بارے میں تبصرہ نہیں کرتا. لیکن میرے بھائی یہ طریقہ بہت خطرناک ہے, اس سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوگی. اس سے آپ کا امیج دنیا کے سامنے, پاکستان کا امیج کتنا خراب ہو گیا. یہ عمل دھیلے کا بھی نہیں ہے, عمل جو ہے نا دھیلے کا بھی نہیں. اور ان چیزوں میں آپ دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے. ایک کچھ پچھلے سال کا واقعہ, اس کی زبان سے غلطی سے ایک لفظ نکل گیا, اس کو اردو بھی نہیں آتی تھی بیچارے کو, لوگوں نے پکڑ کے آن دا اسپاٹ جان سے مار دیا. یار سر پہ ٹوپی ہے, اس کے داڑھی ہے, وہ کیوں نبی کی گستاخی کرے گا؟ لیکن لوگ موقع بھی نہیں دیتے سمجھ. جنید جمشید کا حشر کیا کیا ہے, بیچارہ سنگر گانے بجانے چھوڑ کر اسلام کی طرف آیا ہے, اور آنے کے بعد اس نے کچھ بیچارے نے بیانات کرنا شروع کیے, اس کو نہیں اتنا نالج تھی, اس نے ایک زبان, اس کو ایسا ڈپریشن دی ہے نا, وہ اگر وہ مسلم نہ ہوتا نا, نیک نہ ہوتا, تو شاید خودکشی کا راستہ اختیار کرتا. وہ اتنی ٹینشن دی ہے اس کو. تو بھائی یہ اس سے میرا خیال ہے کوئی اسلام کی خدمت ہونے والی نہیں ہے. تو آپ لوگ ایسا کوئی کام یہاں نہ کریں, ٹھیک ہے نا. تمیز سے اچھے بچوں کی طرح رہیں, اور ٹیکس پابندی سے بولو. یہ غلط ہے کہ آپ یہاں سے سہولتیں پوری اٹھا رہے ہو اور ٹیکس دینے میں ڈنڈیاں مار رہے ہو. ٹیکس تو خود ہی کٹتا ہے, لیکن انکم میں گڑبڑیں کی جاتی ہیں, اور بہت کچھ اٹھ پٹانگ ہوتا ہے. آپ ہم سے زیادہ سمجھدار ہو, یہ سب کام مت کیا کرو, اچھے بچوں کی طرح رہو اور محبت سے رہو. فرقہ واریت میں نہیں پڑھو. یہاں اچھی بات ہے, میں نے دیکھا ہے کوئی زور سے آمین کہہ رہا ہے, کوئی آہستہ آمین کہہ رہا ہے, کوئی رفع الیدین کر رہا ہے, کوئی نہیں کر رہا ہے. تو یہ جھگڑے الحمدللہ یہاں پر نہیں ہے. جو کر رہا ہے کرنے دو یار, ایسی کی تیسی یار. ہاں بالکل ہی کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے, تو بھی لڑنا بڑھنا نہیں ہے, بس اس کو بارے میں یہ کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے, اتنا کافی ہے. جو بالکل ہی اسلام کی بیسک چیزوں سے ہی ہٹنا شروع ہو جائے, تو تمیز سے اچھا بچوں والا ماحول ہے تو اسی ماحول کو قائم رکھو. ایسے مذہبی اسکالر جو نفرتیں پھیلانے کی کوشش کرے, ان کو اپنے بیچ میں گھسنے مت دو. سمجھتے ہو, کیونکہ میں امریکہ میں بھی گیا ہوں, جاپان میں بھی گیا ہوں, اور یہاں بھی رہا ہوں, زیمبیا میں گیا, افریقہ میں گیا. اتنا اچھا ماحول مجھے مسلمانوں میں نظر آ رہا ہے کہ مزہ آ رہا ہے دیکھ کے. ہمارے ہاں حساب کتاب کیا ہو گیا ہے, یہ مسجد گرین چینل والوں کی ہے, یہ وائٹ چینل والوں کی ہے, یہ اہل حدیثوں کی ہے, اور پھر اہل حدیث میں بھی یہ ٹوپی والے کی ہے, یہ بغیر ٹوپی والوں کی ہے, اور یہ 8 رکعت والوں کی ہے, 20 رکعت والوں کی ہے, اور یہ اس میں پھر اور بہت سارے فرقوں کے اندر فرقیوں کے اندر فرقیاں, ذیلی فرقیاں ہوتے ہوتے پھر تقریریں. بہت سارے اچھے بھی ہیں الحمدللہ. تقریروں میں وہ اس پہ رد, وہ کافر, وہ ایسا, وہ فلانا, وہ ڈمکانا. وہ بھائی ایک نیوٹرل آدمی جب آتا ہے تو پاگل ہو کے جاتا ہے وہ. ہم ایک بس چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں, اور ابن انشا کا نام سنا ہوگا اردو میں. وہ اس نے ایک مزاحیہ کتاب لکھی جیومیٹری پہ نا, تو اس نے بتایا کہ اس نے پہلے اردو میں کتاب لکھی, اس نے کہا اردو کی آخری کتاب, یعنی اس کے بعد کوئی کتاب بندہ پڑھے گا نہیں. تو اس میں دائرے کی قسمیں بتا رہا ہے وہ. تو اس نے کہا یہ ایک دائرہ ہے, دائرے کی بہت ساری قسمیں, اور ایک قسم ہے یہ دائرہ اسلام. اس میں ایک مولانا صاحب بڑی سی پگڑی میں کھڑے کیے ہوئے, ڈنڈا لے کے نا, کارٹون بنائے ہوئے, کہہ رہے ہیں ونس اپون اے ٹائم اس دائرے میں لوگوں کو داخل کیا جاتا تھا, آج کل خارج کیا جا رہا ہے. پھر ایک تصویر بنائیے کہ بہت سے لوگ گھسنے کی کوشش کر رہے ہیں, مولوی صاحب پکڑ کے, سمجھ رہے ہو. تو کوشش کرو دائرہ اسلام میں لوگ آئیں, ہمارے ایٹیٹیوڈ سے جائیں نہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی
عمل کی توفیق عطا فرمائے.